تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا تو معاشرے کی حالت بہت ہی ابتر تھی۔ ظلم و جبر عام تھا، بے حیائی عروج پر تھی، طاقت کے نشے میں مست قوتیں بے لگام تھیں، ہر طرف جہالت کا دورہ تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے مختصر سے عرصے میں 23 سال کے عرصے میں وہ بگڑا ہوا معاشرہ درست ہوا، اس کا بگاڑ ختم ہوا، اور وہ معاشرہ اتنا عظیم الشان اقتدار والا ہوا، ایسا پاکیزہ اسلامی معاشرہ تشکیل پایا جو قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے لائق تحسین اور لائق اقتدا بن گیا۔ کائنات میں یہ مثال قائم ہو گئی کہ معاشرہ وہی معاشرہ ہے جو مصطفیٰ نے قائم کیا ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی وفات ہوئی، تو پھر یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں آئی کہ جس کی ہستی کے دم قدم سے یہ ساری بہاریں تھیں، یہ ساری رونقیں تھیں، اسلام کا نور پھیل رہا تھا اور اشاعت عام ہو رہی تھی، معاشرے میں امن تھا، جبر میں کمی تھی، جہالت جا رہی تھی، علم عام ہو رہا تھا، تو پھر غم اس بات کا پیدا ہو گیا کہ اس معاشرے کو اپنے حال پہ بحال کون رکھے گا، ان کی اصلاح کون کرے گا، ریاست مدینہ کی دیکھ بھال کون کرے گا۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کا غم بھی اپنی جگہ پہ برقرار تھا، مگر اللہ پاک نے اپنے محبوب کریم کے محبوب رفیق خاص سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شخصیت کو، اس ہستی کو جب یہ منصب خلافت عطا کیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ریاست مدینہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اسلامی معاشرے کے اقدار کو پوری طرح برقرار رکھا، اور فقط 2.5 سال کے قریب کا عرصہ آپ نے خلافت سنبھالی، حکومت سنبھالی۔ آپ کے خلاف اٹھنے والے تمام فتنوں کا نہ صرف آپ نے خاتمہ کیا بلکہ ان کی ایسی اصلاح کی کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہونے والی فتوحات کے لیے بھی راہ ہموار کر دی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں بڑے بڑے فتنوں نے سر اٹھایا، ختم نبوت کے منکرین نے اور مسیلمہ کذاب جیسے جھوٹے مدعی نبوت نے بھی دعویٰ کر دیا، اور کچھ قبائل زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ منافقانہ چال چلتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی حکومت اور خلافت کے خلاف جو ہے ان نے اقدامات کرنے شروع کر دیے، حتیٰ کہ معاشرے میں انہوں نے یہ فتنہ برپا کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے ہیں، اب ریاست مدینہ کے تو پلے کچھ نہ رہا۔ کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کسی نے کہا ہم نے زکوٰۃ نہیں دینی، کسی نے کوئی فتنہ پیدا کیا، کسی نے کوئی فتنہ پیدا کیا، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان تھی، یہ عظمت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے آپ کو یہ عزت عطا کی تھی، یہ شان عطا کی تھی۔ آپ نے یہ سارے کا سارا ریاست مدینہ کا نظام اسی ترتیب سے، اسی ترکیب سے، اسی تعلیم سے، جس ترتیب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چلایا تھا اسی پہ بحال رکھا۔
صحابہ کرام کو آپ نے سنبھالا اور دلاسا دیا، منکرین نبوت کا اور ختم نبوت کے منکرین کا خاتمہ کیا، ان کے خلاف جہاد فرمایا، اور جو منکرین زکوٰۃ تھے ان کے بارے میں اور ان کے خلاف بھی آپ نے سخت اقدامات کیے، حتیٰ کہ ریاست مدینہ بحال ہو گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے 2.5 سال کے اندر ریاست مدینہ کو پھر سے اپنے حال پہ قائم رکھا، بلکہ اتنے اچھے اچھے منصوبے پیدا کیے جس میں فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ اس کے بعد فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو مسلسل فتوحات ہوتے گئے اور اسلام جوق در جوق پھیلتا گیا۔ جو آج ہم نے پڑھنا ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ اور پہلی تقریر کی تھی، ہم نے وہ پڑھنی ہے۔ آپ نے سب سے پہلے حمد و ثنا پڑھی، اللہ کی تعریف کی۔ تعریف کرنے کے بعد آپ نے لوگوں کو مخاطب ہو کے پہلی بات فرمائی، ایھا الناس انی قد ولیت علیکم ولستم بخیرکم، فرمایا مجھے خلافت دی گئی ہے حالانکہ میں تم میں سے کسی سے بہتر نہ تھا۔ اس میں 2 باتیں تھیں۔ پہلی بات تو آپ نے یہ فرمائی کہ ولایت اور خلافت کا میں خواہش مند نہیں تھا، امید نہیں رکھتا تھا، ضرورت بھی نہیں سمجھتا تھا، مجھے دی گئی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی افضلیت پر آپ کو ترجیحات دی تھی، لیکن آپ کی خلافت کا اعلان کملی والے نے نہیں فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کی مشاورت سے اور صحابہ کرام کے آپس میں مل بیٹھنے سے، مکالمے سے یہ بات طے پائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ان کو زیادہ ہی اپنے قریب رکھتے تھے اور یہ سرکار کے زیادہ قریب رہنے والے تھے۔ مصلی امامت پہ سرکار نے اپنی موجودگی میں ان کو کھڑا کیا تھا، لہذا زیادہ حق ہے کہ انہیں خلیفہ بنایا جائے۔ 6 رکنی شورا بنائی گئی۔ 6 رکنی شورا میں جلیل القدر صحابہ تھے، انہوں نے یہی فیصلہ کیا، جمہوریت کے اعتبار سے، قومی مشاورت اور ان کے اعتبار سے اللہ کے نبی کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا۔ یہ جو اہل تشیع کہتے ہیں نا وصیت کی گئی تھی، کوئی وصیت نہیں، یہ سب جھوٹ اور پروپیگنڈا ہے۔ سرکار نے کسی کے نام کوئی وصیت نہیں لکھی کہ میرے بعد خلیفہ کون بنے، کوئی ایسا تصور نہیں ہے۔ سرکار دو علیہ وسلم نے یہ بات پبلک پہ چھوڑ دی، عوام پہ چھوڑ دی، جس کو قوم بہتر سمجھے گی اس کو خلیفہ بنا دے گی۔ تو سرکار کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا۔ آپ نے پہلے خطبے میں حمد و ثنا کے بعد پہلی بات یہ کی، فرمایا کہ فَإِنِّي قَدْ وُلِّيتُمْ عَلَيْكُمْ، مجھے تم پر ولی بنایا گیا ہے، میں خود نہیں بنا۔ مت سوچے کوئی آدمی کہ شاید ان کی اپنی خواہش تھی خود بن بیٹھے۔ آج کل لوگ الزام لگاتے ہیں کہ سرکار دو علیہ وسلم کا لاشا مبارک وہاں رکھا ہوا تھا، ابھی آپ کا جنازہ بھی نہیں ہوا، تو صدیق اکبر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت کی لگ گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ یہ پہلے جملے میں صدیق اکبر نے اس بات کا رد کیا، فرمایا کہ ہمیں اپنی خلافت کی نہیں پڑ گئی تھی، ہمیں ریاست مدینہ کو سنبھالنے کی فکر پڑ گئی۔ اور دوسرا جملہ آپ نے بولا وَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ، حالانکہ میں تم سے کوئی بہتر نہیں تھا۔ یہ آپ کی عاجزی تھی، انکساری تھی، خود کو حقیر سمجھنا، دوسروں کو امیر سمجھنا، بہتر سمجھنا، یہ مزاج شریعت ہے اور اس کو اللہ اور اس کے رسول نے پسند کیا ہے۔ وہ جو اللہ رسول کا پسندیدہ انداز تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اسی پسندیدہ انداز کو لے کر عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میں کہ تم سے بہتر نہ تھا، میں خود کو بہتر سمجھتا بھی نہیں ہوں، لیکن مجھے بہتر لوگوں نے سمجھا تو انہوں نے مجھے خلیفہ بنا دیا۔ اچھا، ایک موقع پر تو یہ تھا، دوسرے موقع پر آپ نے یوں بھی الفاظ فرمائے اسی بات کو، فرمایا واللہ ما کنت حریصا علی الامارت،
میں خلیفہ بننے، بادشاہ بننے کا کوئی حریص نہیں تھا۔ یومن ولا لیلۃ قط، کبھی ساری زندگی میں مجھے کبھی ایک دن ایک رات، کبھی ہوتا ہے انسان کی زندگی میں خیال آتا ہے کہ میں بادشاہ بن جاؤں، امیر بن جاؤں، امیر المومنین بن جاؤں، خلیفہ بن جاؤں، فرمایا کبھی زندگی بھر میں نہ ایک دن نہ ایک رات کبھی مجھے خیال تک نہیں آیا، میں نے سوچا تک بھی نہیں تھا۔ ولا کنت فیہا راغبا، اور میں ادھر راغب بھی نہیں تھا، میلان بھی نہیں رکھتا تھا، شوق بھی مجھے نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ ولا سألت اللہ فی سر ولا علانیہ، اور کبھی میں نے رب سے خفیہ یا اعلانیہ طور پہ کبھی دعا ہی نہیں کی تھی کہ مولا مجھے خلیفہ بنا دینا، کبھی خواہش ہی نہیں کی۔ وما لی فی الامارۃ من راحۃ، فرمایا حتیٰ کہ مجھے جو خلیفہ بنایا گیا، مجھے خلیفہ بننے میں کوئی سکون نہیں ہے، بادشاہ بننے میں مجھے کوئی خود سکون نہیں ہے، یہ تو بہت بڑی بھاری ذمہ داری ہے میرے اوپر۔ تو پھر کیا ہے، فرمایا ولیکن کلت امرا عظیما، مجھے بہت بڑی ذمہ داری مجھے سونپ دی گئی ہے، اب میں نے نبھانا ہے۔ کوئی خواہش نہ تھی صدیق اکبر کے خلیفہ بننے کی۔ فرمایا مالی بہی من طاقت ولا جد الا بتقویۃ اللہ، فرمایا اگر اللہ میری مدد نہ کرے تو میں یہ خلافت کا نظام چلا ہی نہیں سکتا، میری طاقت ہی نہیں ہے، بس میں اللہ سے مدد مانگوں گا، اتنی بڑی ذمہ داری کو نبھا پاؤں گا۔ آگے فرمایا ولا وددت ان اقوى الناس علیہا مکانی، فرمایا آج بھی میں صدیق اکبر چاہتا ہوں اگر تم میں سے کوئی آدمی طاقتور ہو آ جاؤ، یہ منصب تم سنبھالو، میں ہٹ جاتا۔ یہ خطبہ آپ نے، یہ پہلے جملے بار بار لوگوں کو آگاہ کیا، یہ ایک بار نہیں کیا، 6 7 8 بار آپ نے مختلف موقع پہ لوگوں کو آگاہ کیا کہ میری کوئی خواہش نہیں تھی، میری چاہت نہیں تھی، میں نے نہ رب سے سوال کیا نہ بندوں سے سوال کیا، مجھے قوم نے خود خلیفہ بنایا۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے جو میں اللہ کی دی طاقت سے، اس کی مدد سے ہی نبھا پاؤں گا۔ ایک بار سیدنا مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے آگے بڑھ کے جب یہ جملے سنے نا، آگے بڑھائے اور کہنے لگے قدمک رسول اللہ فمن یؤخرک، ابو بکر تجھے مصطفیٰ نے ترجیح دی ہے، تجھے رسول اللہ نے خلافت کے لیے تیار کیا ہے، اب آپ کے سامنے کوئی بھی نہیں آ سکتا، اب آپ کی خلافت کے خلاف کوئی بھی نہیں آ سکتا، یہ کوئی نہیں سنبھالے گا، یہ آپ کا منصب ہے، آپ نے ہی سنبھالنا ہے۔ آج لوگ لڑا رہے ہیں، وہ دیکھو یہ حق حضرت علی کا تھا، صدیق اکبر نے چھین لیا، فلاں کیا۔ صدیق اکبر نے ایک بار نہیں، کئی بار اعلان کیا میں نے نہ کسی کا حق چھینا، نہ میری خواہش تھی، نہ میری ضرورت تھی، یہ تو میری طاقت سے بھی زیادہ کام ہے۔ آپ نے اپنی خلافت کے زمانے میں بارہ اس بات کا رد کر دیا۔ آج اگر کوئی شخص کہتا ہے جو صدیق اکبر نے جی چھین لی خلافت، قبضہ کر گئے جی حکومت پہ، انہوں نے جناب فلاں کو پیچھے کر دیا، فلاں کو پیچھے کر دیا، سب کچھ جھوٹ اور فراد ہے۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اقرار کیا تھا، فرمایا صدیق اکبر تو آپ کو ترجیح مصطفیٰ نے دی تھی، مصلی پہ آپ کو سرکار نے خود کھڑا کیا تھا، تقوی میں آپ آگے تھے، قرب میں آپ آگے تھے، آپ ہر مقام پہ سرکار کے ساتھ زیادہ قریب ہوتے تھے، تو سب نے سوچا جن کو قرب اتنا تھا وہی افضل ہے، افضل سمجھ کے آپ کو بنا دیا۔ آج آپ کے ہوتے ہوئے کوئی بھی خلافت کے لیے آگے نہیں بڑھے گا، آپ کو کسی نے پیچھے بھی نہیں کرنا، تو یہ مسئلہ طے ہو گیا۔ صدیق اکبر کے خطبے کا پہلا خطبہ، پہلا جو خطاب آپ نے قوم سے کیا، اس کا پہلا جملہ یہ تھا۔ اب دوسرا جملہ سن لیں، آپ نے فرمایا فَإِنْ أَحْسَنْتُ فَأَعِينُونِي وَإِنْ أَسَأْتُ فَقَوِّمُونِي۔ صدیق اکبر نے کہا اے میری قوم سن لو، اگر میں اچھے کام کروں فَأَعِينُونِي، ایز اے قوم میری مدد کرنا، میں حکمران ہو کر، آپ کا خلیفہ اور امیر المومنین ہو کر اگر اچھے کام کرتا رہوں، شریعت کے مطابق چلتا رہوں، فَأَعِينُونِي تو میری مدد کرنا، میری حمایت کرنا، میرا ساتھ دینا، میرے پاس رہنا۔ فرمایا ہاں اگر
بشری تقاضوں سے اگر میں خلاف شریعت کہیں کام کرنا شروع کر دوں کہ ایسا ہو جائے تو فقومونی، تو مجھے سیدھا بھی کرنا۔ اس جملے کا مطلب یہ تھا بے شک میں خلیفہ ہوں، بے شک میں بادشاہ بن گیا ہوں، آپ کا امیر ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے میں جو چاہوں کرتا پھروں، نہیں۔ اے میری قوم، آنکھیں کھول کے رکھنا، میرا دن رات دیکھتے رہنا، میرا ہر کام دیکھتے رہنا کہ میں وقت کا امیر ہو کے کیا منصوبے دے رہا ہوں، کیا آپ کو پروگرام دے رہا ہوں، میں قوم کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوں، ریاست مدینہ کے تحت کیا پیغام دے رہا ہوں، کیا رسول اللہ کی تعلیم کے مطابق وقت گزار رہا ہوں یا اس کے خلاف جا رہا ہوں۔ دیکھتے رہنا، سوچتے رہنا، آنکھیں کھول کے رکھنا۔ اگر میں سیدھا چل رہا ہوں تو میرا ساتھ ضرور دینا، میرا حق ہے۔ اگر میں راہ سے ہٹ جاؤں تو پھر تمہارا حق ہے تو تم مجھے آگاہ کر سکتے ہو، مجھے سیدھا کر سکتے ہو، میرے خلاف احتجاج کر سکتے ہو، آواز بلند کر سکتے ہو۔ تمہارا کام ہے آواز بلند کرنا، مجھے آگاہ کرنا۔ میں اپنے آپ کو سیدھا کر جاؤں تو میں مدد کا مستحق ہوں، اگر میں سیدھا نہ کر سکوں تو میں تمہارے ووٹ کا کوئی حقدار نہیں۔ یہ دوسرا جملہ فاروق صدیق اکبر نے اپنی قوم کو فرمایا، فرمایا اس وقت تک میرا ساتھ دینا جب تک میں حق پر ہوں، جب میں راستہ حق سے ہٹ جاؤں تو قوم میرے سے بے شک ہٹ جائے، میرے سے بغاوت کر دینا، کوئی مسئلہ نہیں۔ نمبر 3، آپ نے فرمایا الصدق امانت والکذب خیانت، فرمایا سچائی امانت ہے اور جھوٹ خیانت۔ گویا آپ نے فرمایا میں امیر مملکت ہو کر میرا بھی حق بنتا ہے میں امانت میں خیانت نہ کروں، جھوٹ نہ بولوں۔ حکمران ہو کر بھی، خلیفہ وقت ہو کر بھی میری زبان پہ سچ ہونا چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی پیغام دیا، قوم کو بھی پیغام دیا، سچے کا ساتھ دینا، جھوٹے کا ساتھ نہیں، سچے کے ساتھ کھڑا ہونا، جھوٹے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا، امانت دار کے ساتھ کھڑا ہونا ہے، خیانت کرنے والے کے ساتھ نہیں کھڑا ہونا۔ آپ نے فرمایا جب تک میں سچ بولتا رہوں تو اس وقت تک میں آپ کا امیر ہوں، میری اتباع کرنا۔ جب میں سچ سے ہٹ جاؤں تو پھر اس کا مطلب میں خائن ہوں۔ ووٹ کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، جس کو ووٹ دے دیکھیں کیا سچا ہے یا جھوٹا، امانت دار ہے یا خائن ہے۔ اگر ملک میں، ملت میں، مال میں اور قومی مفادات میں اگر ڈاکہ ڈالنے والا ہے، خیانت کرنے والا ہے، امانت کا امین نہیں ہے تو اس کو ووٹ دینا حرام ہے۔ تو یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تیسرا جملہ اپنی قوم کے ساتھ خطاب میں فرمایا۔ چوتھا جملہ فرمایا لا يدع قوم الجہاد فی سبیل اللہ الا ضربهم اللہ بالذل۔ صدیق اکبر نے کہا جو قوم اللہ کے راستے میں جہاد کرتی رہتی ہے وہ عزت پاتی ہے، جو قومیں جہاد کرنا چھوڑ جاتی ہیں اللہ ان پہ ذلت نازل کرتا ہے۔ بزدل قوموں پہ ذلت آتی ہے، بہادر قوموں پہ ذلت نہیں آتی۔ جو لوگ دشمن سے لڑنا جانتے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا جانتے ہیں، جو غیر کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ان کو ہمیشہ عزت ملتی۔ جو قومیں ڈرتی رہتی ہیں اب اس کے سامنے کیسے بولوں، اس لیے تو یہ کر دینا ہے، فلاں سپر پاور ہے، فلاں سپر پاور ہے، میں تو مانگت ہوں۔ جو قومیں ڈرتی ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں، جو قومیں غلامی کی زندگی گزارتے ہیں وہ ذلیل ہو جاتی ہیں، جو قومیں دشمن کا سامنا کرتی ہیں وہ امیر ہو جاتی ہیں۔ اللہ عزت عطا کرتا ہے، ذلت اٹھا لیتا ہے۔ تو اس لیے جہاد فی سبیل اللہ، اپنی ریاست، اپنی حکومت، اپنی قوم کا تحفظ کرنا یہ قوم کا فرض بنتا ہے، اداروں کا فرض بنتا ہے۔ بھکاری نہیں، جرأت مند رہ کے دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنا۔ آپ پوری دنیا کا ریسرچ کر لیں، عزت اسی کے پاس ہے جو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرتا ہے۔ اس کے پاس کوئی عزت نہیں ہے جو ساری زندگی اس کے سامنے ٹیسی کرتا پھرے اور اس کے سامنے معذرت کرتا پھرے۔ آخری جملہ کہہ دیتا ہوں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پانچویں بات جو اپنے خطبے میں کہی، فرمایا الضعیف فیکم قوی عندی حتی اریح علیہ حقہ انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا بظاہر جو لوگ کمزور ہیں، پسے ہوئے لوگ ہیں، لوگوں کے سامنے پسے ہیں، میرے سامنے طاقتور ہے۔ کیوں؟ فرمایا جب تک میں ظالموں سے ان کا حق واپس نہیں کرتا اس وقت تک یہ طاقتور۔
اگلا جملہ فرمایا بل قوی فیکم ضعیف انتی حتی اخذ الحق منہ انشاءاللہ، فرمایا جو لوگ اس وقت قوی اور طاقتور لگتے ہیں، جابر ہیں، غاصب ہیں، مال لٹیرے ہیں، فرمایا میرے نزدیک یہ بالکل کمزور ہیں، جب تک کہ میں ظالموں سے مال لے کر مظلوموں کو واپس نہیں کرتا۔ آپ نے پہلے دن یہ اعلان کر دیا کہ میں ظالموں کو ظالم نہیں رہنے دوں گا، غاصبوں کو غاصب نہیں رہنے دوں گا، جن کا کسی نے حق مارا ہوگا، مال ان نے جو ہے نا قبضے میں لیا ہوگا یا کسی کا حق مارا ہوگا، صدیق اکبر ان کا مال لے کر ان تک واپس کرے گا۔ اور آپ نے کیا، آپ نے کر کے دکھایا۔ حکمرانوں کا حق یہ ہے کہ وہ مظلوموں کے ساتھ دے، یہاں صورت حال یہ ہے ظالموں کا ساتھ ہے، مظلوموں کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے۔ تو جب تک حکمران ظالموں کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، نہ حکومتیں چلتی ہیں، نہ ملک بچتے ہیں، نہ قومیں بچتی ہیں۔ جب مظلوم کا ساتھ دیتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ روکتے ہیں، ظالم کا ہاتھ روکنا یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے، مظلوم کا ساتھ دینا یہ حکمران کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ نبھائیں تو عزت پاتے ہیں، قومیں ایک دم اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ اگر ایسا نہ کریں تو پھر ظالم دندناتا پھرتا ہے، مظلوم پستا چلا جاتا ہے، قومیں ساتھ دینا چھوڑ دیتی ہیں، پھر حکمران بھی ذلیل ہوتے ہیں، قومیں بھی ذلیل ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اچھے حکمران عطا فرمائے اور ہمیں بھی ایز اے قوم انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ